ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ آج ہم بات کریں گے خواتین میں ہیئر لاس کی وجوہات، علامات، احتیاطی تدابیر اور علاج کے حوالے سے۔ خواتین کے بالوں کا گرنا مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس میں ہارمونل عدم توازن سے لے کر جینیات اور طرز زندگی کے انتخاب تک شامل ہیں۔ ان بنیادی وجوہات میں ہارمونل تبدیلیاں یعنی ہارمونز میں اتار چڑھاؤ، پریگننسی، مینوپاز یا PCOS جیسے معاملات بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جینیات یعنی موروثی عوامل بھی خواتین میں بالوں کے گرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جذباتی، ذہنی یا جسمانی تناؤ کی زیادتی اور بالوں میں ہر وقت خشکی کا رہنا بھی بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اکثر اوقات بعض طبی حالات جیسے تھائرائڈ کی خرابی، قوت مدافعت کی بیماریاں اور اندرونی انفیکشن خواتین میں بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غذائیت کی کمی یعنی ضروری غذائی اجزاء کی ناکافی مقدار، خاص طور پر آئرن، زنک اور بائیوٹن کی کمی بالوں کی افزائش کو متاثر کر سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں بال گر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہیئر اسٹائلز کے لیے کیمیکل پروڈکٹس کا بہت زیادہ استعمال اور ڈرائی ہیٹ بالوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں عمر ڈھلنے کے ساتھ بالوں کی نشو و نما کا عمل سست پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بھی بال پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ مخصوص میڈیسنز کا مستقل استعمال بھی بالوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ بالوں کے جھڑنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ وزن میں اچانک بہت زیادہ کمی اور غذائی عدم توازن کی وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں۔ جسم میں شدید خون کی کمی، جو اکثر آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بالوں کو کمزور کر سکتی ہے اور خواتین میں بالوں کے جھڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ انفرادی وجوہات بالوں کے جھڑنے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ بالوں کے گرنے کی بنیادی وجہ کی نشاندہی کرنا یعنی تشخیص مناسب علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر بالوں کے گرنے کی علامات پر بات کی جائے تو اکثر اس کی علامات بڑی واضح ہوا کرتی ہیں۔ بالوں کے گرنے کا سامنا کرنے والی خواتین میں یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: بالوں کا پتلا ہونا، خاص طور پر سر کے سامنے اور اوپری حصے پر، بالوں کا جھڑنا یعنی معمول سے زیادہ بال تکیوں پر، ہیئر برش یا شاور ڈرین میں پائے جا سکتے ہیں۔ بالوں کے حجم میں کمی، بعض صورتوں میں بالوں کی لکیر کم ہو سکتی ہے۔ بالوں میں کمی کے باعث سر پر گنج کا نظر آنا، خاص طور پر ماتھے وغیرہ پر۔ بالوں کی لمبائی یا موٹائی میں کمی، بعض اوقات بالوں کا گرنا سر پر خارش، خشکی یا جلن کے ساتھ نمایاں ہو سکتا ہے۔ بالوں کے انداز میں تبدیلی کا واقع ہو جانا، جس میں خواتین محسوس کر سکتی ہیں کہ وہ اب اپنے بالوں کو اتنی آسانی سے اسٹائل نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے بالوں کی موٹائی اور لمبائی میں کمی کا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت میں بالوں کی نشو و نما کی رفتار کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ بالوں کی لمبائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خواتین میں بالوں کے گرنے کے مختلف انفرادی وجوہات کے ساتھ علامات مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ان علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو اس کی وجہ مناسب تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر کی جانب، جنہیں اختیار کر کے ہیئر لاس کے خطرے کو کم سے کم جبکہ صحت مند بالوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ متوازن خوراک کا انتخاب بالوں کی صحت کو سہارا دینے کے لیے ضروری غذائی اجزاء جیسے آئرن، بائیوٹن، زنک اور وائٹامنس کے ساتھ ایک اچھی خوراک کو یقینی بنائیں۔ بالوں کی نرم نگہداشت کا اہتمام کریں، یعنی بالوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے جارحانہ انداز سے برش کرنے، ضرورت سے زیادہ کیمیکل اور ڈرائی ہیٹ ہیئر اسٹائل سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ جذباتی تناؤ سے پیدا ہونے والے بالوں کے جھڑنے کو کم کرنے کے لیے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کی تکنیکوں پر عمل کریں، جیسے مراقبہ، یوگا یا باقاعدہ ورزش وغیرہ۔ اس کے ساتھ صحت کی کسی بھی بنیادی حالت کی نشاندہی کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے معمول کے مطابق طبی معائنہ کرواتے رہا کریں، تاکہ بالوں کے گرنے کا سبب بننے والے عوامل سے بروقت نمٹا جا سکے۔ اگر ڈسٹ وغیرہ بھی بالوں کی جڑوں میں جم کر اسے کمزور کرتے ہیں، اس لیے ڈسٹ وغیرہ سے بچنے اور بالوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بہت زیادہ شیمپو اور کنڈیشنرز کے استعمال سے بھی اجتناب کریں۔
بعض اوقات سورج کی تیز شعاعیں بھی بالوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اپنے بالوں کو سورج کی سخت شعاؤں کے نقصان سے بچانے کا بھی اہتمام رکھیں۔ اگر بالوں کے غیر معمولی جھڑنے یا بالوں کی ساخت میں تبدیلی کا سامنا ہو تو مناسب تشخیص اور علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ان احتیاطی تدابیر کو اپنا کر خواتین اپنے بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے اور بالوں کے زیادہ گرنے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں خواتین کے ہیئر فال کے لیے کئی بے مثال میڈیسنز موجود ہیں جو کہ اپنی مخصوص علامات کے مطابق بہترین نتائج فراہم کرتی ہیں۔ آج ایک بیسٹ ہومیو میڈیسن کمبینیشن ہیئر فال کے لیے حاضر ہے۔ یہ 2 ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جنہیں آپ نے خالص کوکونٹ آئل میں ملا کر صبح اور رات کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے۔ ارنیکا مدر ٹنکچر اور تھوجا مدر ٹنکچر ڈاکٹر شعبے یا ریکوک کی سیل بند پیکنگ میں کسی بھی اچھے ہومیو میڈیکل اسٹور سے لے لیں، اور ساتھ ایک 100 ml کی خالی بوتل جس پر ڈراپر لگا ہو وہ بھی لے لیں۔ ان دونوں میڈیسن کو برابر مقدار میں اس خالی بوتل میں ڈال کر مکس کر لیں۔ اب ان مکس شدہ میڈیسن کے 15 ڈراپس تھوڑے سے کوکونٹ آئل میں ملا کر صبح بالوں میں لگائیں، اور اسی طرح 15 ڈراپس تھوڑے سے کوکونٹ آئل میں ملا کر رات کو بھی بالوں کی جڑوں میں مساج کریں۔ 15 دن بعد آپ واضح فرق محسوس کریں گے، پھر کم از کم 2 سے 3 ماہ اس کا استعمال جاری رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ریکوک کی دوا R89 بھی استعمال کرنی ہے۔ اس کے 10 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح شام لیں۔ آئل کے ساتھ اس کا استعمال بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔